السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا قصوہ آفیشل چینل میں۔ امید کرتے ہیں بخیر ہوں گے۔ اللہ آپ تمام کو خیر و عافیت سے رکھے، خوش رکھے، غم و پریشانی مصیبت کو ختم فرمائے۔ محترم ناظرین، آج ہم جس بات کو لے کر حاضر ہوئی ہے وہ ہے غسل کے آداب اور فرائض۔ اگر ہم فرائض کو بھرپور انداز میں پورا کریں گے تو ہمارا غسل صحیح ہوگا۔ آداب کی رعایت کرتے ہوئے بھی ہم کو غسل کرنا ضروری ہے۔ غسل کا آداب، غسل کے فرائض کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے آج ہم گفتگو کریں گے غسل و آداب کو لے کر۔ محترم ناظرین کرام، چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں غسل کے آداب۔ پہلا یہ کہ جب ہم غسل خانے میں داخل ہو تو سب سے پہلے ہم بایاں پیر داخل کریں اور پردے کے ساتھ ہم غسل کریں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتح مکہ کے موقع پر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ چادر سے عار کی ہوئی تھی اور جب غسل شروع کریں تو ہم وضو کرتے ہوئے، سنن کی رعایت کرتے ہوئے وضو کریں، جس طرح ہم نماز کا وضو کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو ابتداءً داہنی جانب سے غسل کرتے تو ابتداءً داہنی جانب سے شروع کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وضو فرماتے جس طرح نماز کے لیے وضو فرماتے۔ غسل کو سر پر سے پانی بہائے اور مقدم رکھے سر پر سے پانی بہانے کو سب سے پہلے، پھر داہنے جانب میں پانی بہائے، پھر بائیں جانب میں پانی بہائے اور پھر بدن کی ظاہری گندگی کو ختم فرمائے، ظاہری گندگی کو دھولے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہاتھ میں پانی لیتے اور اپنی شرمگاہ کو دھوتے، ظاہری گندگی کو، اور پردے کے ساتھ ہم غسل کریں، قبلہ رخ ہو کر غسل نہ کریں، قبلے کی طرف بھی غسل نہ کریں اور سلام کا جواب بھی نہ دیں، فضول بات چیت بھی نہ کریں، بلا وجہ غسل میں بات چیت بھی نہ کریں غسل کرتے وقت، اور غسل کے فرائض بھی جاننا ضروری ہے کہ نمبر 1 پورے بدن کو اپنے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن کو اس طرح تر کرنا، بھگونا کہ ایک بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں وضو کرتے غسل کے اور پورے سونا و رعایت کے ساتھ اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے، تو ہم بھی اسی طرح غسل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا غسل مکمل ہو۔ اس لیے غسل ہمارا صحیح ہوگا تو ہماری وضو بھی صحیح ہوگا، عبادت بھی ہماری صحیح ہوگی۔ اس لیے غسل کا صحیح ہونا عبادت کو مکمل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہم غسل کریں رعایت کرتے ہوئے سنن و آداب کی، فرائض کی۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، کمنٹ ضرور کریں، ہم کو آپ مشورہ ضرور دیں، ہمت افزائی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔